بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہیں اور امن معاہدہ بھی قائم کر لیا ہے اور امن معاہدے پر دستخط بھی ہو گئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے ایک روز بعد ہی اسرائیل نے غزہ پر بمباری کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے الزام عائد کیا ہے کہ غزہ سے راکٹ حملے ہوئے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ 1994 کے بعد اسرائیل کے عرب ممالک سے ہونے والے معاہدے روک دیے جائیں۔ دوسری جانب غزہ کی حکمران جماعت حماس نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر بمباری جاری رہی تو کشیدگی بڑھے گی۔ خیال ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کے وزرائے خارجہ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کر دیا تھا۔ معاہدے کے بعد فلسطین بھر میں احتجاج کیا گیا تھا اور ریلیاں بھی نکالی گئی تھیں۔ اسرائیل کی فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ غزہ کی پٹی سے تقریباً 15 راکٹ فائر کیے گئے ہیں، جن میں سے 9 راکٹوں کو ناکارہ کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جنوبی ساحلی شہر اشدود میں راکٹوں سے 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کی سرحد سے منسلک قصبے سدورو کے رہائشی کا کہنا تھا کہ راکٹ سے ہم حیران ہو گئے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ معاہدے کی وجہ سے ہوا کیونکہ وہ ہم سے امن معاہدہ نہیں چاہتے اور اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ لڑاکا طیاروں نے حماس کے عسکری مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ حماس کی جانب سے راکٹ فائر کرنے کے الزامات سے متعلق کوئی رد عمل نہیں آیا اور نہ ہی اس سلسلے میں انہوں نے کوئی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسرائیل نے حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا اور ایسے اقدامات پر سخت کارروائی کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر راکٹ فائر کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے بمباری کو ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب ایک روز قبل ہی متحدہ عرب امارات اور بحرین سے تعلقات قائم کرنے کے معاہدے پر باقاعدہ دستخط ہو چکے تھے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس پر الزام عائد کیا اور کہا کہ وہ امن معاہدے کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ان سب کو نشانہ بنائیں گے جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جو امن چاہتے ہیں ان سے ہم ہاتھ ملائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں معاہدے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ابھی آغاز ہے اور مزید ممالک سے اسرائیل کے تعلقات قائم ہوں گے۔ مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل اب سعودی عرب اور خطے کے طاقتوں سمیت مزید 9 ممالک سے اسی طرح کا معاہدہ کرے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس معاہدے سے امن کا مقصد اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک ہمارے عوام کے ریاستی حقوق تسلیم نہیں کیے جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ امن، سلامتی اور استحکام جب تک خطے میں اسرائیل کا قبضہ اس وقت بحال نہیں ہو سکتے۔ محمود عباس نے خبردار کیا کہ فلسطین کے عوام اس کی قیادت کو کسی بھی فیصلے سے دور رکھا گیا تو اس کے خطرناک نتائج ہوں گے۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے راز ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔